السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ کون سا مریض روحانی ہو جسمانی ہو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ بات تو آپ کو بڑی عجیب و غریب لگے گی، مگر بتانا اس لیے چاہتا ہوں کہ ہماری زندگی کے تجربے اور مشاہدے کے اندر جتنے لوگ روحانی مریض ہوں جسمانی مریض ہوں وہ لوگ ٹھیک نہیں ہو سکتے جو لوگ جگہ جگہ پر جاتے ہیں، نہ وہ عیسائی پیر کو دیکھتے ہیں نہ وہ اہل تشیع پیر کو دیکھتے ہیں، وہ بس اپنی بیماری کو ٹھیک کرنے کے چکروں میں پریشانی حالت کے اندر وہ جگہ جگہ پہ جاتے ہیں، اور ایسی جگہوں پہ جاتے ہیں جو غیر شرعی معاملات ہوتے ہیں، جو غیر شرعی عمل ہوتے ہیں، اور وہ سنی حضرات وہ عمل کرواتے ہیں۔ اس لیے وہ مریض ساری زندگی جہاں چلا جائے جہاں بھی چلا جائے وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ایک پیر رکھیں، ایک حکیم رکھیں، ایک ڈاکٹر رکھیں، بس۔ اللہ ایک، اللہ کا رسول ایک، دین صرف ایک، اس کے اندر کوئی بھی ایسی ملاوٹ مت کریں، اور اپنی صحت کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض کرنا جائز نہیں ہے۔ ہم بہت بے وقوفی والے عمل کرتے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے غلط پیروں کے پاس چلے جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں بس ہمارا مریض اس وقت بہت مشکل میں ہے، ہم اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ اپنے ایمان کو اور اپنے مذہب کو بھی نہیں دیکھتے، اور وہ اپنے ان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے جو اللہ کے جو معاملات کو عمل نہیں کرتا، زندگی میں نہیں لاتا، ان لوگوں کے پاس جا کر وہ شفا لینے کی کوشش کرتے ہیں۔ حالانکہ شفا ایسے نہیں ملتی، چاہے جو مرضی آپ کر لیں، شفا تو دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اس لیے ایک بھی رکھیں۔ کوئی آپ کو اگر بتاتا ہے، آپ ایک جگہ سے علاج کروا رہے ہیں، اور اچھا انسان ہوتا ہے، ایک عالم دین ہوتا ہے، حافظ قرآن ہوتا ہے، اور علم کو جاننے والا ہوتا ہے، اور بے لوث ہوتا ہے، تو آپ اس کی قدر کریں، آپ اس کی قدر کریں۔ یہ اللہ پاک آپ کو اسی کے ذریعے ٹھیک کر دیں گے۔ نہ آپ طرح طرح کے لوگوں کے پاس جائیں، طرح طرح کے لوگوں کے پاس جا کر اپنے علاج کو مت بگاڑیں، آپ کا علاج بگڑ جائے گا۔ آپ ساری زندگی ٹھیک نہیں ہو سکتے۔ آپ کو کبھی کس نے جو بھی بتایا آپ وہاں پہ چلے جاتے ہیں، ایک جگہ علاج مکمل نہیں ہوتا، دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، دوسری جگہ مکمل نہیں ہوتا، آپ تیسری جگہ چلے جاتے ہیں، تیسری جگہ نہیں ہوتا، چوتھی، یہی کچھ لگا ہوا ہے۔ اور جسمانی مریض بھی یہ ذہن میں رکھیں، روحانی تو روحانی، جسمانی مریض بھی اگر وہ روز بروز ڈاکٹر چینج کرے گا، تبدیل کرے گا، تو وہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم اگر ایک جگہ پہ علاج کرواتے ہیں تو ہمارے جاننے والے یا ہمارے عزیز و اقارب کوئی بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اس کو چھوڑیں، آپ وہاں پہ چلے جائیں، آپ اس کو چھوڑیں، آپ وہاں پہ۔ وہ ایسے کرتے 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 انسان کا علاج بگڑ جاتا ہے، جسمانی بیماری بگڑ جاتی ہے، اور ڈاکٹر اپنا تجربہ کرتے رہتے ہیں۔ اب ایک انسان ہے، اگر ایک ڈاکٹر سے علاج کرواتا ہے، اس کو یہ فائدہ ہوتا ہے کہ اس کو مرض کا پتہ ہوتا ہے، وہ یہ دوائی دیتا ہے، اس کے بعد نہیں آرام آتا، دوسری دوائی دیتا ہے، تیسری دیتا ہے، اس کو ایک تجربہ ہوتا جاتا ہے کہ بھائی اس کو یہ بیماری بھی نہیں، اس کو وہ بھی نہیں، اس کو وہ بھی نہیں، پھر وہ آگے چلتا ہے۔ مگر آپ جب ٹھیک ہونے پہ آتے ہیں تو آپ وہ ڈاکٹر چینج کر دیتے ہیں، آپ حکیم صاحب چینج کر دیتے ہیں، آپ وہ پیر صاحب چینج کر دیتے ہیں، جو آپ کا باشرع طریقے سے یا صحیح ڈاکٹری پڑھا ہوا انسان ہوتا ہے، وہ اگر علاج کر رہا ہوتا ہے، صحیح حکمت جاننے والا اگر انسان علاج کر رہا ہوتا ہے، آپ ان کو چھوڑ کر اگلے گھر چل پڑتے ہیں۔ مگر آپ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں، آپ جتنی مرضی ٹکریں ماریں ایسے کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایک جگہ پر علاج کروائیں اور اللہ سے دعا مانگیں، نماز پڑھیں۔ بیماری حالت کے اندر، روحانی بیماری ہو، جسمانی ہو، کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ اگر بیمار ہیں اللہ سے نماز پڑھ کے دعا مانگیں، اور اللہ کے ساتھ تعلق رکھیں، اور ساتھ علاج کروائیں۔ انشاءاللہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہو جائیں گے۔ اللہ پہ یقین رکھیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں سمجھ کر زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین والحمدللہ رب العالمین۔